بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی من تبعہ الانبیاء والمرسلون وعلى جميع من آله الطيبون الطاهرون وأصحابه المقربون المخلصون وأولياؤه المؤمنون المتقون العارفون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسوله النبی الکریم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کو دوس کا لاکھ شکر ہے، اس نے آج پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شان نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان۔ رب قدوس نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ایک آیت پاک کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے خشیت رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ فقط اہل علم ہیں۔ دیگر آیات بینات میں بھی اللہ قدوس نے اہل علم کی شان کو واضح بیان فرمایا۔ سامعین محترم، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہم پیش کر رہے ہیں، جس حدیث پاک کے اندر نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے اس جانب اشارہ فرما دیا کہ میری امت کے اندر ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا، ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی جس کے ذمے اللہ قدوس کے فضل و کرم سے دین متین کا بہت بڑا کام ہوگا۔ اب حدیث پاک کے الفاظ کو سماعت کیجئے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، درا حال کہ سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی اس کی آخری آیات نازل ہوئی۔ قال، فرماتے ہیں قلت من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا۔ فلم یراجعہ حتی سأل ثلاثا، تو فی الوقت یا فی الفور آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد نہ فرمایا، میں نے 3 بار گزارش کی جو وہ جاننا چاہ رہے تھے، 3 بار مسلسل عرض کیا گیا۔ وفینا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں جب میں نے گزارش کی تو اسی دوران ہمارے درمیان جناب سلمان فارسی بھی جلوہ گر تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ وعدہ رسول اللہ یدہ علی سلمان، اس دوران نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کاندھوں پر یا ان کے اوپر اپنا نورانی دست مبارک رکھا، دست شفقت رکھا۔ ثم قال، اور اس وقت اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند ثریا، اگر ایمان ثریا پر بھی پہنچ جائے، لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ یا ایک فرد اس ایمان کو جو ثریا پر پہنچا ہوگا اس کو نیچے لے کر آ جائے گا۔ اب یہ بہت بڑی غیب کی خبر تھی، آنے والے وقت میں بہت بڑا ایک آقا علیہ السلام نے اپنے علم مبارک کا اظہار فرمایا تھا۔ اب صحابہ نے حدیث پڑھی، تابعین نے حدیث پڑھی، جب اہل علم نے نبی کریم علیہ السلام کے فرامین میں غور و فکر کیا، جناب نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اندر جب یہ اوصاف کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ وہ حدیث پاک ہے جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے جناب حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بڑے بڑے محدثین جس میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ جیسے اور ان کے شاگرد بہت سارے لوگوں نے اس حدیث سے مراد یہی لیا کہ اس حدیث میں نبی مکرم علیہ السلام نے جو اشارہ فرمایا ہے وہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب فرمایا ہے۔ اور سامعین محترم،
جیسے اللہ قدوس کی شان ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے کسی کو شان نبوت سے ہمکنار فرماتا ہے، کسی کو شان رسالت سے، کسی کو شان صحابیت سے، اور کسی کو اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہونے کا شرف عطا کرتا ہے، کسی کو شان ولایت عطا فرماتا ہے۔ اسی میں پھر درجات ہے، کسی کو غوث، کسی کو قطب، کسی کو نجیب و نقیب بناتا ہے، ابدال بناتا ہے۔ ایسے ہی اس امت کے اندر رب کریم نے ائمہ مجتہدین کے لیے 4 افراد کو یہ اعزاز بخشا، 4 نفوس قدسیہ کو یہ شان بخشی، جنہوں نے دین متین کے اندر، جیسے جناب صدیق اکبر کے دور مبارک سے قرآن مجید کو جمع کرنے کی پلاننگ کی گئی، جمع کرنے کی تدبیر کی گئی، پھر جناب سیدنا عثمان پاک کے دور کے اندر اس قرآن مجید کو جمع کرنے میں صحابہ کامیاب ہوئے، جیسے محدثین نے اپنے اپنے دور کے اندر احادیث کو جمع کیا، کبھی امام بخاری نے، کبھی امام مسلم نے، کبھی امام نسائی نے، کبھی امام ابی داؤد نے، کبھی امام ابن ماجہ نے ان احادیث کو جمع کیا۔ بعین ہی جب فقہی مسائل کی باری آئی، وہ مسائل دینیہ جن کا تعلق، جن کی اصل تو قرآن مجید ہے، جن کی اصل احادیث طیبہ ہے، لیکن جیسے صحابہ میں سے کچھ حافظ قرآن تھے، کچھ صحابہ جو تھے ان کا مزاج، ان کی طبیعت مبارکہ تصوف کی جانب بہت زیادہ مائل، جنہیں ہم اصحاب صفا کہتے ہیں۔ کچھ ایسے اصحاب تھے جو فقاہت میں بہت بڑے نمایاں کردار کے حامل تھے، نمایاں شان کے حامل تھے، اگرچہ ہر صحابی شان کے اعتبار سے رب کریم نے اس میں سارے اوصاف حمیدہ کو جمع فرما دیا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر تاجدار صداقت کہا جائے تو تصور میں آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ جناب عمر پاک صدیق نہیں ہے، جناب عثمان و علی صادق و صدیق نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر صحابی جمیع اوصاف حمیدہ کا مالک ہے، اہل بیت اطہار کے جمیع نفوس قدسیہ سارے اوصاف حمیدہ کے حامل ہیں، لیکن اللہ قدوس کسی فرد کامل کے اندر کسی شان کو نمایاں کر دیتا ہے۔ تو بعض صحابہ نے فقاہت میں کام بھی کیا، بعض نے خدمت قرآن کا ذمہ اپنے ذمہ لیا، بعض نے علم حدیث کو ترویج اور فروغ دیا۔ ایسے ہی جب باری آئی اجتہاد کی، جب باری آئی قرآن و سنت سے مسائل استنباط کرنے کی، کیونکہ امت کو بہت بڑا ذخیرہ عطا کرنا تھا، اور نبی علیہ السلام نے جو اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت کے اندر ایک ایسا فرد پیدا ہوگا کہ اگر سریا پر بھی ایمان ہوگا تو اس کو وہ اتار کر لے آئے گا۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی شب و روز کی محنت شاقہ سے 5 لاکھ کم و بیش مسائل دینیہ امت کو عطا فرما کے یہ بتا دیا کہ میں وہ خوش نصیب انسان ہوں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کی موجودگی کے اندر یہ فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک فرد اگر ایمان ثریا پر بھی ہوگا تو اس کو بھی لے کر آ جائے گا۔ تو سامعین محترم، امام صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت، آپ کی طبیعت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی شوکت بہت بڑی ہے۔ آج ہمیں بہت سارے افکار کا سامنا ہے، بہت سارے نظریات کا سامنا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمیں کم از کم یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ قدوس پر ایمان لاتے ہیں، یا وہ جمیع ایمان کے تقاضے جس میں ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے، یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سے امام کے مقلد ہیں۔ اور تقلید اتنا اہم فریضہ ہے کہ مقلد ہونے کا اگر تذکرہ کیا جائے، آج بعض غیر مقلدین واردات شیطانیہ کی وجہ سے اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین میں کوئی تمہارے میرے جیسے فقط لوگ نہیں ہیں، بلکہ بڑے بڑے اکابر اولیاء۔ اگر بر صغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو جناب علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج رحمہ اللہ جیسے ولی کامل و اکمل، خواجہ غریب نواز جیسے ولی کامل و اکمل، جو ولی ہی نہیں بلکہ سید الاولیاء ہیں، اپنے وقت کے قطب الاقطاب ہیں، اپنے وقت کے غوث الاغواث ہیں، وہ بھی امام صاحب کے مقلدین میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور توجہ چاہوں گا کشف المجوشی میں یہ بات موجود ہے۔ جناب داتا حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت بلال کے مزار انور پر سو رہا تھا۔ اب انسان کے تقاضے ہیں، اس نے جاگنا بھی ہے، سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، مرنا بھی ہے، جینا بھی، سب کچھ نظام ہے۔ فرماتے ہیں اس حال میں
کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب کے عالم میں نبی علیہ السلام کو دیکھا. اور ہمارا یہ ایمان ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فقط رآنی، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا خواب نے اس نے مجھ ہی کو دیکھا. پھر ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ میری صورت اتنی پاک ہے، اتنی طیب و طاہر ہے، بلکہ اطیب و اطہر ہے. میں وہ نور مجسم ہوں، میں وہ مظہر ذات خدا ہوں، میں وہ ذل الہ ہوں کہ ابلیس ہو کر، شیطان ہو کر ہر کسی کا روپ دھار سکتا ہے مگر محمد عربی کا روپ نہیں دھار سکتا. گویا کہ وہ بھی میرے نبی کی صورت کا حیا کرتا ہے. کتنا وہ بد نصیب ہے جس کو شیطان گمراہ کرے اور اس کے ذہن میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ناپاک خیال پیدا ہو کہ شاید میں نبی جیسا ہوں یا شاید نبی ہمارے جیسے ہے. نہیں 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 نہیں، ان کی صورت مبارک جن کی قسم سواد کہہ کر رب کریم نے قرآن مجید میں کھائی، اور شیخ اکبر رحمہ اللہ نے کہا اس لفظ سواد جو حروف مقطعات میں آتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہنے کو تو یہ لفظ سواد ہے نا، تو فرماتے ہیں اے اقسم بالسورۃ المحمدیہ، اس لفظ کو عام نہ سمجھو، لفظ سواد کہہ کر رب کریم نے نبی کریم کی صورت کی قسم کھائی ہے. تو پتہ چلا اللہ قدوس کی بارگاہ میں نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک صورت کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک بزرگ شخصیت کو ایسے اٹھا رکھا ہے جیسے شفقت سے کوئی بچوں کو اٹھا لیتا ہے. اب یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ کسی بچے کو اٹھا لے، لیکن کسی بزرگ کو اٹھانے کا سبب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم کسی بزرگ کو اٹھائیں گے تو لازمی بات ہے وہ علیل ہوں گے یا بیمار ہوں گے، لیکن حالت خواب ہے، عالم رویا ہے، دیکھنے والے داتا حجویری ہیں، دکھانے والے امام الانبیاء علیہ السلام ہیں. ایک بزرگ ہستی کو اٹھا رکھا ہے. فرماتے ہیں میں نے جاننا چاہا کہ آقا علیہ السلام نے کس کو اٹھایا ہوا ہے. لکھا ہے کشف المجوب شریف میں داتا حجویری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات حالت خواب میں پیدا ہوئی کہ اٹھائی جانے والی شخصیت کون ہے. تو نبی علیہ السلام میرے دل کے حال سے باخبر ہو گئے. نبی علیہ السلام میرے دل کی بات سے باخبر ہو گئے. فرمایا یہ تیرا اور تیرے شہر والوں کا امام ابو حنیفہ ہے جس کو میں نے اٹھا رکھا ہے. اب جس امتی کو نبی مکرم علیہ السلام اتنے کریمانہ انداز سے اتنی کرمائی سے اٹھا کے رکھیں اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اور پھر آپ نے آگے جو شرح فرمائی وہ میں اشارہ کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں اگر تو وہ خود چل کر آتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کا اظہار کرتے، گویا کہ وہ بھی فانی نہ ہوتے. لیکن ان نبی علیہ السلام کا اٹھانا اور ان کا اٹھایا جانا یہ بتاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری صفات کو فانی کر چکے تھے، کریم آقا علیہ السلام کی صفات سے باقی ہو چکے تھے. گویا کہ اگر صوفیہ کی زبان میں کہا جائے تو پتہ چلا کہ آپ مقام فنا فی الرسول پر فائز تھے، جس کی وجہ سے آپ نے عالم رویا کے اندر بھی کریم آقا علیہ السلام نے ان کی ہستی کو ظاہر نہیں فرمایا بلکہ ان کو اٹھا کے ظاہر فرمایا. اور آپ کا جو عقیدہ، آپ کا جو ذوق، آپ کی جو غیرت ایمانی بڑی کمال درجے کی تھی. ہر دور میں حکمرانوں نے اہل علم کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کی. آپ تاریخ کو اٹھائیے، کبھی امام مالک کا دور دیکھیے، کبھی امام احمد بن حنبل کا دور دیکھیے، کبھی امام ابو حنیفہ کا دور دیکھیے. الغرض ازل سے لے کر آج تک، آج سے لے کے قیامت تک یا اب تک آپ دیکھیں گے کہ اہل علم پر دنیا دار لوگ، یہ ظاہری حکمران جو شریعت مطہرہ کے مطابق پورے نہیں اترتے، یہ آپ کو ظلم ڈھاتے ہوئے دکھائی دیں گے. امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین پر کم ظلم ڈھائے گئے ہیں. آپ کو جب حکمرانوں نے نذرانے پیش کرنے کی کوشش کی تو آپ ایک شعر اپنے ورد زبان رکھا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ. وہ شعر کیا تھا؟ عطاء ذی العرش خیر من عطائکم. کہنے لگے اے بادشاہو، اے دنیا کے عارضی تاجدارو، اے حکمرانوں، عطاء ذی العرش خیر من عطائکم، جو تم مجھے عطیہ دینا چاہتے ہو تمہارے اس عطیے سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ میرے اوپر میرے رب کی عطائیں ہیں. یہ تھا وہ اللہ پر توکل، یہ تھا وہ رب پر بھروسہ. وَسَيْبُهُ وَاسِعٌ يُرْجَى وَيُنْتَظَرُ. فرماتے ہیں اس کی رحمتیں اس قدر وسیع ہیں، اس قدر بالا اور اعلیٰ ہیں کہ ہر کوئی اس کی رحمت کا متمنی دکھائی دیتا ہے، ہر کوئی اس کی رحمت کا، اس کے بالان رحمت کا منتظر دکھائی دیتا ہے. وَأَنْتُمْ يُقَدِّرُ مَا تُعْطَوْنَ مِنْكُمْ. فرماتے ہیں جو تم ہمیں عطیے دیتے ہو میلا کر کے دیتے ہو. توجہ، اس میں اخلاص نہیں،
اس میں پاکیزگی نہیں، اس میں میلا پن ہے، اس میں اجلا پن نہیں ہے۔ واللہ یعطی بلا من ولا قدر، لیکن میرا رب جو مجھے عطا کرتا ہے وہ پاک اور صاف عطا کرتا ہے۔ یہ تھا وہ ان کا مزاج، یہ تھی ان کی شان۔ اور اگر بڑے بڑے ائمہ جن کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس امت میں 4 ائمہ مجتہدین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ پوری امت میں رب کریم نے اس اعلیٰ مقصد کے لیے، اگرچہ فقہاء کی ایک لمبی چوڑی قطار ہے، لیکن جیسے اللہ کریم نے صحابہ میں سے خلفائے راشدین کو نمایاں فرمایا، ایسے ہی ائمہ مجتہدین میں سے رب کریم نے ان کو نمایاں فرما دیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ جیسا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسا، جن کا مقلد سید الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسا ولی کامل و اکمل ہو، امام احمد بن حنبل کا مقلد، وہ تقلید سے تو غوث اعظم رحمہ اللہ نے بھی اپنے کو دور نہ رکھا، آپ نے بھی اپنے آپ کو مقلدین میں شامل فرمایا۔ او غیر مقلدین، اوپر سے داتا کی محفلیں سجانے والوں، اوپر سے غوث کی محفلیں سجانے والوں، اگر ان کے کمالات سے، ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھی تقلید اختیار کرنا پڑے گی، پھر تمہیں بھی مقلد بننا پڑے گا۔ جب تم مقلد بن جاؤ گے اللہ کریم تمہارا سینہ نور سے بھر دے گا۔ اور اس بات کو کرنے سے پہلے سوچا کرو کہ تم تقلید کو شرک کہہ کر معاذ اللہ ان بڑے بڑے اکابر اولیاء جن کے ساری امت پر آج بھی احسانات ہیں، ان پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہو۔ کیا وہ حدیث تم نے پڑھی نہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو مسلمان کو مشرک کہتا ہے مشرک ہو جاتا ہے؟ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہے اللہ کریم آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا امام شافعی رحمہ اللہ یہ وہ 4 ائمہ میں سے ایک ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ مزہ تو پھر ہے نا کہ ہم اس عظیم امام کے مقلد ہیں کہ جن کی مدح سرائی کبھی امام شافعی کرتے ہیں، کبھی امام احمد بن حنبل کرتے ہیں، کبھی امام مالک فرماتے ہیں تو امام شافعی کریں گے الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ۔ ایک حدیث ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق رزق کے معاملہ میں، پلے کے معاملہ میں اللہ کریم کی عیال ہے۔ توجہ، تو امام شافعی کہتے ہیں ہاں میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ پوری کائنات کا خالق و مالک، پوری کائنات کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ بات یاد رہے الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، یہ ساری جو مخلوق ہے علم فقاہت میں ابو حنیفہ کی عیال ہے۔ جیسے تم رزق کھا کر پلتے ہو، اگر دین میں پروان چڑھنا چاہتے ہو، دین اسلام کی فقاہت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اپنے دامن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دامن کو ڈالنا پڑے گا، ان کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا۔ اور یہاں بات ختم نہیں فرمائی من لم ينظر فی کتبہ لم یتبحر فی علمہ ولا یتفقہ، فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی شان کا تبحر علمی کسی کے اندر، علم کے اندر، فقاہت کے اندر میں نے ان کے مقام و مرتبہ والا کوئی انسان دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور بات کو اور قریب کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں انہ من العلم والوری والزہد بمحل لا یوجد لہ فی زمانہ مثال، اللہ اکبر کبیر۔ اندازہ لگائیے یہ وہ بڑے جو خود امام ہو، بات یہ ہے کسی کی تعریف آپ کریں کسی کی تعریف میں کروں یہ بات اور ہے، اور اگر وقت کا خود جو امام ہو اور جس کے مقلدین میں جو یہ وہ احمد بن حنبل ہیں جن کے مقلدین میں سیدی غوث الورا بھی ہیں، اگر وہ امام کہے کہ ابو حنیفہ بڑی شان والا ہے، تم فقط رفع یدین کو نہ پکڑو، میں کہتا ہوں رفع یدین کے ساتھ ان کے مبارک یدین کو بھی پکڑو، ان کے مبارک ہاتھوں سے بھی اپنے ہاتھ دو، تو فرمانے لگے علم کے اندر، ورع کے اندر، تقوی کے اندر، زہد کے اندر میں نے آپ کے زمانہ کے اندر آپ کی مثال دیکھی نہیں ہے۔ گویا کہ اپنے دور مبارک کے اندر علم ہو، ورع ہو، تقوی ہو، زہد ہو، کہتے ہیں میں نے کوئی انسان ایسا نہیں پایا جتنے کمالات رب کریم نے امام صاحب رحمہ اللہ کے اندر پیدا فرمائے تھے، اس کا کوئی مجھے ہمسر نظر آتا، اس کا کوئی برابری کرنے والا دکھائی دیتے ہیں، نہیں۔ اور بات کو اور قریب کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں توجہ، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں امت کے، بڑے بڑے ہیرے، ہمیں کچھ واسطہ رہنا چاہیے،
اقبال کہتا نا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، آئے ہائے ہائے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اقبال کہتا ہے تمہارے بڑوں کی کتابیں یورپ والے لے گئے ہیں، ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں، کاش تم بھی کتابوں سے ناطہ جوڑتے اور تمہیں پتہ چلتا کہ رب کریم نے اس امت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کو کیسے کیسے مقامات عطا فرمائے ہیں، کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے افقہ الناس ہی ابو حنیفہ تھا۔ ایک ہوتا ہے فقیہ ہونا، افقہ اس میں تفضیل ہے، یعنی سب سے بڑا فقیہ لوگوں میں سے، افقہ الناس پورے انسانوں میں سے سب سے بڑا فقیہ۔ اگر فقہاء میں بھی کہو گے تو سید الفقہاء، امام الفقہاء وہ کون ہے؟ ابو حنیفہ تھا۔ فرماتے وہ ابو حنیفہ ہے ما رأیت فی الفقہ مثلا، کہتے ہیں میں نے علم فقاہت کے اندر ان کا ثانی دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس امام کے مقلد ہیں کہ جن کی اقتداء کرنے والے اور جن کی مدح سرائی میں بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ اپنے کلمات پیش کر رہے ہیں۔ اور امام ابو نعیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کان ابو حنیفہ تھا صاحب غوث فی المسائل، کہتے ہیں ابو حنیفہ جو تھے نا وہ باریک مسائل میں غوطہ زن ہونے والے تھے۔ وہ اعظم چیسی نے کہا تھا نا اعظم ابھی تو اور بھی گہرائیوں میں چل، نادان ڈوبتے ہیں کناروں کے ساتھ ساتھ۔ تو جو کنارہ بھی نہ دیکھے اس کو کیا پتا چلے گا کہ دریا کے اندر کیا ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے امام صاحب رحمہ اللہ نے فقط دریا کی انتہا تک غوطہ نہیں لگایا بلکہ غوطہ لگا کر ایسے مسائل دینیہ اخذ فرمائے ہیں کہ قیامت تک آنے والا ہر صحیح العقیدہ مسلمان ان کو ہمیشہ ہمیشہ لیے خراج عقیدت پیش کرتا رہے گا۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ جن کی حدیث کی کتاب ابی داؤد پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے، وہ کہنے لگے ان ابا حنیفہ کان اماما، کہتے ہیں میں تو ابو حنیفہ کو امام مانتا ہوں، یہ ہماری طرح اس مسجد کا امام نہیں، کہ وہ امام جو بڑے جیسے محدث ہوتا ہے، یہ بڑی بڑی شانوں والے لوگ ہوتے ہیں انہیں امام کہا جاتا ہے۔ اور ایک میں عقیدہ بھی بیان کرتا ہوں، آج کل چونکہ جنگ ہے سوچ کی، جنگ ہے فکر کی، اقبال نے بہت پہلے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہتا بچ کے رہنا گورے کی فرنگی کی چال سے، وہ تمہارے دل سے ایمان کا نور نکالنا چاہتا ہے، وہ تمہارے دل سے عشق رسول نکالنا چاہتا ہے۔ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، توجہ۔ آج میں اور آپ چلے جائیں قبرستان میں کسی ولی کامل کی قبر پہ تو بعض نادان، بعض علم و حکمت سے نا آشنا، بعض قرآن و سنت سے نا آشنا زبان سے منٹ لگا کے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے، اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ یہ تو ساری امت کا معمول رہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا کہتے ہیں انی لا تبرک بابی حنیفہ واجیء الی قبرہ فاذا اردت لی حاجۃ صلیت رکعتین وجئت الی قبرہ وسألت اللہ عنده فتقضى سریہ۔ ترجمہ بھی عرض کر، یہ کون سے امام شافعی رحمہ اللہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے پوری امت میں، اور جن کی اقتداء کرنے والے عرب کے اندر بلکہ عرب و عجم کے اندر آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے۔ تب کہتے ہیں انی لا تبرک بابی حنیفہ واجیء الی قبرہ، کہتے ہیں میں تو برکت حاصل کرنے والا ہوں ابو حنیفہ سے۔ یہاں بعض لوگ اس قدر شیطان کی چال میں گمراہ ہوئے، کہتے ہیں جی برکت تو دے ہی کوئی نہیں سکتا، اور انہوں نے جہالت کی انتہا کر دی، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی بھی برکت نہیں دے سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، شرم کرنی چاہیے۔ جب آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے پاکستان میں اگر سندھ میں سیلاب آ جائے تو پھر گورنمنٹ ٹیون چلا دیتی ہے کہ ہدیہ دیجئے، مالی معاونت کیجئے۔ اگر زلزلہ آیا ہے ترکی اور شام کے اندر تو ہر موبائل پہ ٹیون لگ گئی ہے کہ مالی معاونت کیجئے۔ اور میں نے کہا اگر زلزلہ آ جائے، اگر سیلاب آ جائے تو بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے، اور تم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ عالم ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ہم تو اگر مدد بھی مانگتے ہیں تو انبیاء کے امام سے مانگتے ہیں، ہم تو مدد بھی مانگتے ہیں تو اولیاء کے امام سے مانگتے ہیں، ہم تو مدد بھی مانگتے ہیں تو ان اللہ کے پیاروں سے مانگتے ہیں جن کو رب نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تم مدد مانگو تو شرک نہیں ہوتا، ہم مانگے تو شرک ہوتا ہے۔ کیسی کرنے والی بات ہے۔ دیکھو رب کی ذات آپ کو کیسے کیسے مراحل میں سے گزار رہی ہے کہ آج بھی مانو کہ اللہ مددگار حقیقی ہے، اور اللہ کے محبوبان اس کے پیارے اس کی عطا سے جب چاہیں ہماری مدد فرما سکتے ہیں۔ مرض کر رہا تھا انی لا تبرک بابی حنیفہ، کہتے ہیں میں تو ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرنے والا ہوں۔ واجیء الی قبرہ فاذا اردت لی حاجہ،
کہتے ہیں میں جب کوئی حاجت پیش آ جائے نا تو میں پھر ان کی قبر پہ چلا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر بھی کعبۃ اللہ کی عظمت اپنی جگہ پر، وہاں پر ایک نماز پڑھو گے آپ کو لاکھ کا ثواب دے دیا جائے گا۔ مدینہ طیبہ کی عظمت اپنی جگہ پر، وہاں ایک نماز پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب آپ کو دے دیا جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ کا ثواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ کعبۃ اللہ کو جاننے والا امام، عظمت مدینہ سے آشنا امام کہہ رہا ہے کہ جب برکت حاصل کرنا ہوتی ہے، جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کعبۃ اللہ بجا، مدینہ طیبہ بجا۔ لیکن میں آتا ہوں امام صاحب رحمہ اللہ کی قبر پر اور کرتا کیا ہوں؟ صلیت رکعتین، میں پھر جناب 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، اور پڑھنے کے بعد کہتا ہوں وسألت اللہ عندہ، پھر میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ قبر مبارک ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، پڑھے میں نے 2 نفل ہیں، فتقضی سریعا، کہتے ہیں جب بھی میں نے ایسا کیا ہے رب نے فوراً میری مراد پوری کر دی ہے۔ تو بتائیے رب مشرکوں کی مراد پوری کرتا ہے؟ نہیں، موحدین کی۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ جائے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر تو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما دے۔ تو اگر میں داتا حجویری کی بارگاہ میں چلا جاؤں، اگر میں خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں چلا جاؤں، اختصار کرتے ہوئے امام صاحب رحمہ اللہ کے دور مبارک میں ایک فتویٰ آ گیا، ایک سوال آیا، توجہ کام کی بات ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، سیڑھی لگی ہوئی تھی چڑھنے والی، جیسے ہمارے یہاں لکڑی کی سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ بیوی سیڑھی پر چڑھ رہی تھی تو غصے میں شوہر نے کہا اگر تم اوپر چڑھو یا نیچے اترو تو تمہیں طلاق۔ اب وہی ساکن ہو گئی۔ اب لازمی بات ہے، انسان نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، مرنا بھی ہے، جینا بھی ہے، بول و براز کے معاملات ہیں۔ اب اگر وہ نیچے اترتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، اگر اوپر چڑھتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا امام صاحب کی بارگاہ میں جا کے مسئلہ تو پوچھ لو، اللہ کریم نے ایسے اولیاء پیدا فرمائے ہیں جو تمہاری مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بارگاہ مسئلہ عرض کیا، حضور بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا، شوہر نے بیوی سے کہا وہ ادرا حال کہ وہ سیڑھی پہ چڑھی ہوئی تھی، اس نے کہا اگر تم اوپر چڑھی تو پھر بھی تمہیں طلاق ہے، اگر نیچے اتری تو پھر بھی طلاق ہے۔ بتائیے کب تک وہ بیچاری پنجابی کدوں تک اسے ٹنگی رہتی، کب تک وہاں وہ کھڑی رہتی؟ امام صاحب نے کہا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اس کو نہ اوپر چڑھنے دیا جائے نہ ہی نیچے اترنے دیا جائے، بلکہ کیا کیا جائے؟ فرمایا کچھ بندے مل کر اس سیڑھی کو اس انداز سے نیچے اتارو کہ سیڑھی بھی نیچے آ جائے، خاتون بھی نیچے آ جائے۔ سمجھ آئی؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس انداز سے اس خاتون کو نیچے اتارو کہ نہ وہ اوپر جائے نہ وہ نیچے آئے، خود چڑھے گی تو طلاق ہو جائے گی، اترے گی تو طلاق ہو جائے گی، نہ اس کو چڑھنے دو نہ اترنے دو، تم سیڑھی کو پکڑو، سیڑھی سمیت اس کی بیوی کو نیچے اتار دو اور شرط ختم ہو جائے گی، لہذا طلاق نہیں پائی جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہم دور ہو گئے، اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔